السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رفت کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی. عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. بڑے خوش نصیب ہے وہ افراد اللہ رب العزت نے جنہیں اپنے گھر کے طواف کے لیے منتخب فرما دیا ہے. وہ اپنے ماتھے کی نگاہ سے اس ام القرآ اور اس ارض مقدس کا نظارہ کریں گے جس کی زیارت کا مشتاق ہر مومن ہوتا ہے. شہر مکہ جس کی فضیلت میں بے شمار احادیث مبارکہ ہے، بے شمار قرآنی آیات ہے، جس میں نزول برکت کے لیے اللہ کے نبیوں نے دعائیں فرمائی، جسے دعائے ابراہیمی کا صدقہ ملا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کے لیے، اس شہر کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. نہ صرف اس شہر کے لیے، اس بیت اللہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی، بلکہ وہاں جو لوگ آباد ہوں آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی کہ مولا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، اور جہاں جو لوگ آباد ہوں انہیں پھل کا رزق عطا فرما. جو لوگ وہاں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ موسم چاہے خزاں کا ہو، چاہے بہار کا ہو، چاہے کیسا بھی موسم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اس شہر پر ایسا کرم فرمایا ہے کہ ہمیشہ اس شہر کے اندر انواع و اقسام کے پھل اور کھانے پینے کی غذائیں موجود رہتی. یہ سب دعائے ابراہیمی کا صدقہ ہے، اور ہر مومن کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اور وہ شہر مقدس، وہاں بیک وقت پوری دنیا سے فرزندان توحید اکٹھے ہوتے ہیں. مختلف رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قد و قامت الگ ہوتی ہے، ان کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، سب کا گفتار و کردار الگ ہوتا ہے، ہر کسی کا طرز حیات مختلف ہوتا ہے. کوئی دنیا کے اس گوشے سے ہے، کوئی اس گوشے سے ہے، ہر کسی کے عادت و اطوار میں اختلاف، رنگ و نسل میں اختلاف. لیکن یہ حرم کی آغوش ہے کہ حرم کے آغوش میں پہنچ کر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا مسلمان ہو،
جب وہ حرم کی آغوش میں پہنچتا ہے تو وہ ایک ہی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے، اور وہاں نہ کوئی بھید بھاؤ ہے، نہ کوئی حسد ہے، نہ کسی کو اپنی ذات پر تکبر اور غرور ہے، سب کے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک لباس میں ملبوس ہو کر بیک زبان صرف اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت، یہ انفرادیت صرف اسی شہر کو حاصل ہے۔ یہ خوبصورت ماحول اور خوشنما منظر یہ کہیں اور میسر نہیں ہے، پوری دنیا وہاں اکٹھی ہوئی۔ اگر کسی کو ایک شہر یا ایک زمین کے ایک حصے پر پوری دنیا کو دیکھنا ہے، ہر طرح کی تہذیب، ہر طرح کی ثقافت، ہر طرح کے رنگ، ہر طرح کی نسل کو دیکھنا ہے تو وہ ارض مقدس شہر مکہ چلے جائے، وہ مطاف میں چلے جائے، کعبہ کے گرد و نواح میں چلے جائے، کعبے کی آغوش میں چلے جائے، وہاں پوری دنیا اسے نظر آئے۔ تو یہ منظر، پیارا منظر، خوشنما منظر، اتحاد و اتفاق کی بے مثال نظیر، ایک بے مثال یہ منظر یہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت، یہ انفرادیت اسی شہر مقدس کو عطا فرمائی۔ بہت بابرکت شہر ہے، بہت متبرک شہر ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی عظیم عظیم نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ یہ تمام تر رعنائیاں، یہ تمام تر فضیلتیں کہ خود اللہ رب العزت نے اس شہر مقدس کی قسم کو بھی یاد فرمایا۔ رب فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اللہ نے اس شہر کی قسم کو یاد فرمایا۔ قسم عام چیز کی نہیں کھائی جاتی، کسی خاص چیز کی کھائی جاتی ہے، اور اگر قسم یاد فرمانے والا رب ذوالجلال ہو اور جس چیز کی قسم کو اس نے یاد فرمایا ہے، یقیناً وہ بہت ہی باعظمت اور بہت ہی عظیم شے ہے۔ اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کو یاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس شہر کی قسم کو کیوں یاد فرمایا؟ اس شہر کے اندر ایسی کیا خصوصیت، ایسی کیا فضیلت اس شہر کو حاصل ہے، ایسا کیا کمال ہے اس شہر کے اندر، ایسی کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے قسم کے لیے اس شہر کا انتخاب فرمایا؟ کیا وہاں حجر اسود ہے اس لیے اللہ نے یاد فرمایا؟ کیا مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، کیا مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، بیت اللہ ہے، اس لیے اللہ نے اس شہر کی قسم کو یاد فرمایا؟ نہیں، اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ کیوں اس شہر کی قسم ہے؟ کہ اے میرے محبوب تم اس شہر میں جلوہ مار ہو، اے میرے محبوب تم نے اس شہر مقدس کو شرف یاب فرمایا ہے، اسی بنیاد پر مجھے اس شہر کی قسم۔ یعنی مکہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پر جنتی پتھر ہے، وہاں صفا اور مروہ ہے، وہاں حضرت ہاجرہ کی یادیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں، وہاں بیت اللہ شریف ہے، وہاں مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے خود فرمایا اس شہر کی جو فضیلت ہے اس بنیاد پر ہے کہ اے میرے محبوب تم اس شہر میں جلوہ آباد ہو۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزول بابرکت اور آپ کے قدوم میمنت لزوم کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو، اس ارض مقدس کو دنیا کے تمام شہروں پر فضیلت عطا فرما دی، تمام شہروں پر۔ اور اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن میں رب نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک سب میں پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا، للذی ببکۃ وہ ہے جو مکہ میں ہے،
مبارکم وہدل للعالمین، وہ بابرکت ہے اور سارے عالم کی ہدایت کا سامان۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے اپنا گھر اگر بنایا تو وہ بیت اللہ شریف ہے جو مکہ میں۔ دراصل یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس وہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انبیاء سابقین، انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، وہاں انہوں نے عبادتیں کی ہیں، لہذا ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس وہ سب سے افضل ہے اور وہ سب سے پرانا ہے۔ تو اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ان اول بیت وضع للناس، کہ بیت المقدس یہ سب سے افضل اور سب سے پرانا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے اگر عبادت کے لیے کسی گھر کا انتخاب فرمایا لوگوں کی عبادت کے لیے تو وہ ہے جو مکہ شریف کے اندر یعنی بیت اللہ شریف۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ بیت اللہ شریف بیت المقدس سے 40 سال پہلے ہی اللہ رب العزت کے حکم سے بنایا، تو سب سے پرانا گھر اللہ کی عبادت کے لیے لوگ عبادت کرے وہ گھر وہ ہے جو ہمارا اور آپ کا قبلہ ہے، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آگے رب فرما رہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ آپ اس شہر کی فضیلت آپ دیکھیں، رب فرما رہا ایک دو نہیں، اللہ نے فرمایا اس میں واضح اور کھلی نشانیاں ہیں اس شہر کے اندر۔ اس شہر کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی عظیم عظیم نشانیاں۔ ایک نشانی تو یہ کہ آپ دیکھیں روایت کے اندر ہے بیت اللہ شریف کی فضیلت کہ پرندے اس کے اوپر سے اڑتے نہیں، پرندے بیت الخانہ کعبہ پر بیٹھتے نہیں، اگر اڑتے ہوئے آ رہے ہوں جب بیت اللہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھی یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ وہ بھی اس گھر کا احترام کریں، اس گھر کے تقدس کو بجا لائے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فیہ آیات بینات۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ہوائے کعبہ سے گزر جاتا ہے، جیسے ہی ہوائے کعبہ سے گزر جاتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخلہ کان آمنا، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی عظیم عظیم نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فی آیات بینات، اللہ رب العزت نے اس شہر کے اندر کھلی اور واضح نشانیاں رکھی ہے، اور اسی میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر تشریف فرما ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرماتے تھے، تو جیسے جیسے بیت اللہ شریف کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ یہ بھی تو نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، یہ بھی اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا وما دخلہ کان آمنا، اللہ رب العزت نے اس شہر کو شہر امن بنایا، امن والا شہر بنایا، کہ کوئی اس شہر کے اندر داخل ہو جائے وہ مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ قاتل ہو چاہے مجرم ہو۔ شریعت نے اس بات کو مقرر کر دیا ہے کہ جو حدود حرم میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، حدود حرم میں جو داخل ہو جائے اسے سزا نہیں دی جائے گی جب تک وہ حرم سے باہر نہ آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو اس جگہ کو امن والا بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے والد خطاب کا قاتل بھی حرم میں داخل ہو جائے تو میں اسے قتل نہ کروں جب تک کہ وہ حدود حرم سے باہر نہ آ جائے۔ تو یہ اس شہر کی فضیلت اور اس شہر کے امن و امان
اور اس شہر کی حفاظت کا عالم ہے کہ اللہ نے خود اس شہر کو معمون بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر کو شہر امن بنایا. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ رب العزت کی قدرت کی سب سے عظیم نشانی تو بیت اللہ شریف ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بارے میں روایت کے اندر ہے کہ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو مقبول فرما لیتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ جنہوں نے اس کی زیارت کی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس عمارت کے اندر، اس گھر کے اندر ایسی کشش رکھی گئی ہے کہ بندہ جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی زیارت میں ایسا محو ہو جاتا ہے، ایسا محو ہوتا ہے، اور ایک انقلابی صورت اس کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ رب العزت نے جو اس شہر کو عطا فرمایا ہے. ہاں، اور نہ صرف وہاں عبادت کرنے میں ثواب ہے، بلکہ وہاں موجود رہ کر اس گھر کی زیارت کرنے میں بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روزانہ بیت اللہ شریف میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 للطائفین، ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے. 60 للطائفین، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہے. و40 للمصلین، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے. جو نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے 40 رحمتیں انہیں حاصل ہوتی. و20 للناظرین، جو طواف کر رہے ہیں وہ بھی رحمت الہی کے مستحق ہو رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی رحمت الہی کے مستحق ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں و20 للناظرین، جو بیٹھ کر صرف کعبہ کی زیارت کرے اللہ رب العزت اسے 20 رحمتیں عطا فرماتا ہے. تو یہ مقام و مرتبہ اور یہ فضیلت اللہ رب العزت نے اس گھر کو عطا فرمائی، اس شہر کو عطا فرمائی. اور اس گھر کی فضیلت کا کیا کہنا. سبحان اللہ، کہ جس کی تولیت کی ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام نے نبھائی، جس کی حفاظت اور جس کی طہارت اور جس کو پاک رکھنے کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو عطا فرمایا. رب فرما رہا ہے قرآن میں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. آپ دیکھیں وہ گھر جس سے ہمارا اور آپ کا پوری دنیا کے بندے مومن فرزندان توحید کا ایک ایمانی اور دینی اور جذباتی رشتہ ہے، وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اسے بڑا شرف عطا فرمایا ہے. اللہ نے اس جگہ کو، اس گھر کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. رب نے فرمایا قرآن میں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا. عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیداً حکم دیا، تاکید کے ساتھ حکم دیا. کیا؟ ان طہرا بیتی، کہ وہ میرے گھر کی پاکیزگی کا خیال کرے، میرے گھر کو پاک صاف رکھے. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں. کتنا عظیم مقام حاصل ہے اس پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاکیداً حکم فرمایا کہ بیت اللہ کی طہارت کا خیال رکھے، بیت اللہ شریف کی نفاست کا خیال رکھے، اس کی نظافت کا خیال رکھے. اب یہاں پر ایک بات، یہی حکم دنیا کی تمام مساجد کا بھی ہے. آپ سمجھ رہے کہ دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں سب اسی کا تو پرتو ہے، سب اسی کا پرتو ہے. دنیا کی جتنی بھی مساجد
تمام مساجد میں صفائی کا خیال رکھنا یہ شرعاً ضروری ہے۔ اور جو مسجد کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، جو مسجد کے ممبران ہوتے ہیں، مسجد کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں، بھائی اس کے لیے تو شرف کی بات ہے، سبحان اللہ۔ مسجد کی خدمت کرنے والے، اب یہاں ممبران ہی نہیں مراد ہے، ذمہ داران ہی نہیں مراد ہے، ٹرسٹیان ہی نہیں مراد ہے، ہر بندہ مومن، ہر بندہ مومن جو مسجد کی خدمت کی سعادت کو حاصل کرتا ہے، ہاں، وہ اپنے نصیبے پر فخر کرے کہ یہ وہ کام ہے جس کی ذمہ داری اللہ کے نبیوں نے اٹھائی۔ ہاں، تو مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا اور مسجد کے جملہ لوازمات کا خیال کرنا، یہ ایک عظیم کام ہے، یہ شرف والا کام ہے اور یہ فضیلت والا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو مسجد کے آداب بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو یہ شہر مقدس کہ اللہ رب العزت نے اسے اس قدر بابرکت اور فضیلت والا بنایا کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو، اس جگہ کو ایک دو نہیں بلکہ اپنے بے شمار قدرت کی نشانیوں کا آماج گاہ بنا دیا۔ اور یہ سب کس کے صدقے؟ رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ اس شہر مقدس کو جو یہ فضیلت اور یہ شرف، یہ مقام حاصل ہے، صرف اور صرف اس بنیاد پر حاصل ہے کہ اس شہر مقدس میں میرے محبوب جلوہ آباد ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم۔ قرآن میں خاک گزر سے مراد بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، خانہ کعبہ، خاک گزر، جس راستے سے، جس خاک پر قدم مبارک رکھ کر آپ گزرتے تھے، قرآن نے اس کی قسم کھائی نا۔ آپ شہر مقدس مکہ میں آپ تشریف فرما تھے، آپ مکہ میں چلتے تھے، ادھر ادھر آپ گزرتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، اسی کی طرف اشارہ فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھ و سلام، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھ و سلام۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقریر ہو گئی ختم۔ شہر مکہ کی فضیلت، بیت اللہ شریف کی فضیلت پر مختصر سا بیان ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو بھی حرم کے بہار اور حرم کے جلووں کو دکھائے، ہم سبوں کو وہاں کا زائر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔